نحمد ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، عالم اسلام کے عظیم پیشوا، عطائے رسول فی الہند، نجیب الطرفین سید، میری مراد سید السادات خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ خواجہ صاحب پر بھی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، تحریر تو میں لکھ چکا تھا، مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ اس سے قبل ہم اس پر بیان ریکارڈ نہ کروا سکیں۔ آج خواجہ صاحب کی زندگی کے تین پہلو، تین الگ الگ مختصر ویڈیو میں، چونکہ دوست چاہتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ کا بیان ہو جو آپ ریکارڈ کروا دیا کریں، اور یہ سلسلہ ہمارا آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ مختلف ہم عقائد کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور اسلامی شخصیات کے اوپر بھی، اور آگے ہمارا ایک پروگرام بن رہا ہے انشاءاللہ، باقاعدہ درس قرآن کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جو ترتیب سے ہوگا، اور وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا جلد ہی انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ حسنی حسینی سید ہیں، سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ ان کی شرافت، دولت و ثروت، فقر و درویشی، اس سب سے مالا مال تھے، اس میں سب میں ان کو شہرت دوام حاصل تھی، اور ان کے جو خلق خدا ہے، بے شمار بندگان خدا ان سے فیض یاب ہوتے۔ آپ بہت زیادہ سخی بھی تھے، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کی مدد کرتے، اور سخاوت و فیاضی ہمیشہ ان کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے لوگوں کی مدد کے لیے۔ آپ 552 ہجری میں اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک جو ہے وہ بغداد باب الشام کے نزدیک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو ان سب بزرگوں کے سلسلے میں تعارف کرانا شروع کروں تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجستان، یہ ایران کا ایک شہر ہے، اس کے خاندان وہاں کا رہنے والا تھا، اور بعض نے اس کو سنجر کہا ہے، لیکن سجستان زیادہ مشہور ہے، آپ وہیں کے رہنے والے تھے۔ اور چشتی اور اجمیری آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ آپ کا قبیلہ رہتا تھا اس علاقے کا نام یعنی جو بزرگان چشت ہیں جہاں وہ رہتے تھے، تو وہ بھی ایران کا ہی ایک شہر تھا، قصبہ تھا، اس کو چشت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ بزرگان چشتیہ وہیں پر مرکز بنا چکے تھے اسلامی تعلیمات کا، تو اس وجہ سے جو بھی ان کے سلسلے سے وابستہ ہوتا تو وہ چشتی کہلاتا۔ اور اجمیری آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تشریف لے آئے اجمیر شریف۔ یہاں ہندوستان جو ہے، بر صغیر پاک و ہند جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارا شرک تھا، ہر طرف بت پرستی عام تھی، شرق سے غرب، یعنی کہ بر صغیر میں جو تھا پاک و ہند، اس میں ہر جگہ
بت پرستی عروج پر تھی، شرک عروج پر تھا، لوگ ہاتھوں سے بت بناتے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تشریف لائے اور آپ نے یہاں آ کر دین کی تعلیم کو عام کیا، لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑا اور اللہ کی وحدانیت، توحید یہ سمجھائی۔ وہ بزرگ جو اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے سلسلہ نسب سے اگر ہم دیکھیں، شجرہ جو ان کا بنتا ہے والد کی جانب سے، یہ جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا شجرہ ملتا ہے، یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، والد کی طرف سے۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت خواجہ معین الدین حسن بن خواجہ غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید عبد الکریم بن سید عبد الرحمن بن سید علی اکبر بن سید ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین بن حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے جو والد کی طرف سے ہے۔ اور پھر اگر ہم آپ کی والدہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ گرامی سے چلتا ہوا پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید جنہیں کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے خواجہ معین الدین حسن بن بی بی ام الورا ماہنور بی بی یا بی بی خاص الملکہ بنت سید داؤد بن سید عبداللہ حنبلی بن سید زاہد بن سید مورس بن سید داؤد بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید حسن مصنع بن حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے دونوں طرف سے۔ والد کی طرف سے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے مجاہدات ریاستیں کی، عبادات کی، اور ظاہری علوم حاصل کی۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد یعنی قرآن کریم کا حفظ ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، جتنے بھی علوم تھے وہ ظاہری علوم مکمل حاصل کرنے کے بعد 20 سال تک اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں رہے اور مسلسل مجاہدات کی، زہد و تقوی اختیار کیا، اور صاحب زہد تھے، صاحب تقوی تھے، صاحب ورع تھے، صاحب علم تھے، وقت کے جید عالم دین تھے، وقت کے فقیہ بھی تھے۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے، آپ یہاں تشریف لائے، تو لاہور میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر بھی ٹھہرے، یہاں سے بھی فیض حاصل کیا، اور مشہور زمانہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سنا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو یوں یہاں سے پھر آپ جب اجمیر پہنچے تو وہاں بہت سارے واقعات ہیں، مقصود ان کا بیان کرنے سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بنا دیا لوگوں نے۔ آج آپ دیکھیں، آپ غریب نواز ہیں، آپ سید السادات ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں، آپ صاحب ورع ہیں۔ قرآن نے بھی یہی شان بیان کی ہے نا اولیاء کرام کے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نہ کہ شریعت کے باغی ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر آج دو طرح سے لوگ ان کو بدنام کر رہے ہیں، اور دو طرح سے ان کے اوپر وار بھی کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف لوگ جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو وہ لوگ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات کرتے ہیں
اگر وہ برے صغیر کے جو رہنے والے ہیں وہ اگر اپنا شجرہ کھنگالیں دیکھیں تو ان کے آباء و اجداد وہیں جا کر ملیں گے جن کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے کلمہ پڑھایا. ان کا اتنے احسان عظیم ہے برے صغیر کے مسلمانوں پر. 90 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. کس چیز سے؟ کوئی تلوار تھی؟ کوئی ڈنڈا تھا؟ نہیں، صرف اللہ پر توکل، تقوی، زہد، ورع، قرآن و سنت کی تعلیمات، ان کو آگے لے کر چلے اور آپ نے ان تعلیمات کو اجاگر فرمایا. یہ لوگ کیوں حملہ آور ہیں؟ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی یہودی پروٹوکول، اور دوسری کتاب میں نے پڑھی تھی ہم فرق کے اعترافات، یہ میری لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. ان میں جو لکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو جن چیزوں کے اوپر ہم نے اٹیک کرنا ہے، نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کا تعلق ہے، پھر صحابہ و اہل بیت ان سے تعلق، پھر اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے ان کا تعلق، پھر علماء کے ساتھ ان کا تعلق. یہ ان کا اٹیک پہلے سے بن چکا ہے منصوبہ، اور وہ ایسا ایسا لوگوں سے ان سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر وہ جعلی اسکالر تیار کرتے ہیں، جعلی خطیب تیار کرتے ہیں، جعلی مبلغ تیار کرتے ہیں. یہودی خود کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر ان کا روپ دھار کر ان کی مقدس شخصیات کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کچھ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے اور ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی. یاد رکھیے، جو بھی اولیاء اللہ پر تنقید کر رہا ہے سمجھ جائیے گا کہ یہ انہی کا ایجنڈا ہے، یہ مسلمانوں کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ دین کے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے ساری زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے اور ان کے خلاف ہم بات کرنے لگ جائیں، کیا پدی کا شروع، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. اب دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ انہی کے ماننے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ماننے والے، یقین جانیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے دل کو. وہ جنہوں نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزار دی، وہ جنہوں نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، وہ جنہوں نے بت پرستوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، آج انہی کے مزار اقدس پر بیٹھے ہوئے مجاور، بیٹھے ہوئے سجادگان انتہائی جہالت کی انتہا کو چھو رہے ہیں، اور ہندو والی وہ رسمیں ساری کر رہے ہیں جن کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مٹایا تھا. آپ دیکھیں وہاں کس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں مجاوروں کی طرف سے اور ان کے سجادگان کی طرف سے. آگے سے کوئی بات کرو تو ہمیں کہا جاتا ہے وہ جی خواجہ صاحب کے سجادہ نشین ہے. بھائی خواجہ صاحب کے سجادہ نشین کا کیا ہم اچار ڈالیں؟ یہ تو بتا دیں نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات پر جو عمل نہیں کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، اسلامی تاریخ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے. خدا را اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی تعلیمات کو پڑھیے. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان جاہل سجادوں سے، جاہل مجاورین سے اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صاحب علم جو لوگ ہیں ان سے وابستہ فرمائے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہے وہ میں آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں عرض کر دیتا ہوں. یہاں تک مختصر تعارف کرانا مقصود تھا. خواجہ صاحب کا عرس تھا رجب المرجب کے اندر، تو میں 6 کو تو ٹائم نہ نکال سکا، مختلف جگہ پر بیانات تھے، اور جمعۃ المبارک پر بھی انہی کی سیرت پر بیان تھا. تو آج یہ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں تھے. وہ ایک فقیہ تھے، وہ ایک مجتہد تھے، وہ ایک محدث تھے، وہ ایک عالم تھے، وہ صاحب تقویٰ تھے، صاحب زہد تھے، وہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرما کر بھیجا ہندوستان کے اندر. وہ کوئی ایسے آدمی نہیں تھے جن کے اوپر چھچورے اٹھ کر اعتراض کرنے لگ جائیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا ادب عطا فرمائے. آمین.